وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات اکثر و بیشتر علماء کرام سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انسان پر حقوق لازم فرمائے ہیں. مثلا والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں. مختلف حقوق کے ٹاپک سنتے رہتے ہیں. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے حقوق کا تذکرہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کے کتنے حق ایک بندے مسلمان پر لازم ہے، اور پھر اگر وہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا خوش نصیبی ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو اس کے لیے کتنا بڑا یہ عذاب کا سبب ہوگا. ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن پہلے اس بات کو سمجھیے گا کہ قرآن مجید کے کتنے حقوق ہیں اور کون کون سے حقوق جو ایک کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ لازم ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کے جو حقوق ایک بندہ مومن پہ لازم ہوتے ہیں وہ حقوق ہے 5 حقوق
قرآن مجید کے ہر کلمہ پڑھنے والے پہ لازم ہے، وہ کون کون سے حقوق ہیں وہ ترتیب سے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا حق قرآن مجید کا جو ہر ایک پہ لازم ہوتا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سو یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے جو بندہ مومن پہ لازم ہوتا ہے۔ اب سمجھیے گا اس حق کو قرآن مجید کے آئینے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ حق خود قرآن مجید میں کیسے بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ خالق کی کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل، میرے پیارے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں اٹھیے گا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ اور آپ نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرے پیارے تہجد کی نماز میں اٹھیے گا، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، عرش برین پہ میں اللہ تعالیٰ جاگ رہا ہوں اور اس فرش زمین پہ میرے محبوب اٹھے۔ فرمایا کرنا کیا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، آپ نے صبح اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا حکم میرے پیارے پیغمبر کو اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت آواز عطا فرمایا تھا، لحن داؤدی بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا آواز، بہت ہی پیاری آواز سے نوازا اپنے داؤد کو، اتنی آواز کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت فرماتے ہیں، فرمایا تلاوت سنتے ہیں، فرمایا پہاڑ بھی ساتھ میں جھوما کرتے ہیں، فرمایا پرندے سروں پہ آ کے رک جاتے ہیں، درخت بھی جھومتے ہیں، اتنی آواز میں اللہ تعالیٰ نے کشش دی ہے۔ فرمایا یہ آواز اپنی جگہ پہ، لیکن جو اپنے محبوب کو آواز عطا فرمایا، جو اپنے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے آواز عطا فرمایا، فرمایا وہ حضرت داؤد کی آواز کو سن کے پرندوں کا رک جانا، فرمایا پہاڑوں کا ساتھ میں جھومنا، درختوں کا جھومنا، فرمایا یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے محبوب کو وہ آواز عطا فرمائی جس کے سننے کی خواہش اللہ تعالیٰ خود فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ میں اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے، پڑھنے والے قرآن آپ ہو، تمہاری آواز کو سننے والا میں اللہ تعالیٰ موجود ہوں۔ تو یہ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا، خوبصورت آواز میں پڑھیے گا۔ پھر ایک حدیث پاک سنیے، پچھلے سال بھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اہل جنت جنت میں پہنچ گئے، اہل جنت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک محفل، ایک بازار کا سما رکھنا ہے، فرمایا سارے کے سارے اہل جنت نے سامنے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ آج میں تمہیں بڑی عجیب بات بتانے والا ہوں،
حضرت داؤد علیہ السلام کو کھڑا کریں گے. میرے داؤد ذرا اپنی پیاری آواز میں زبور شریف کی تلاوت فرما. حضرت داؤد کی آواز کو سن کے اہل جنت نے بہت زیادہ تعریف کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا میرے پیارے کلیم پیغمبر ذرا تورات کی تلاوت کر کے سنائے. اور میں لوگ بڑی تعریف کریں گے, بڑی پیاری آواز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کی تلاوت سنی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اور میرے یاسین پیغمبر ذرا سامنے آئے, آ کے قرآن مجید میں سے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سنائیے گا. آنے جنت نے جب سنی ہے میرے پیارے پیغمبر کی آواز کو, پھر بڑی تعریفیں ہونی ہے. پہلے ساری آوازیں مانگ پڑ گئی, اور میں ایسی آواز کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی, پر میں سب نے تلاوت کر دی. آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت آج رحمان ذات تمہیں سورہ الرحمن کی تلاوت سنائے گی. قرآن پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے. تو گویا کہ قرآن مجید تلاوت کرنا, قرآن مجید کو پڑھنا, یہ صرف ہمارے اوپر لازم نہیں ہوا. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود بھی اس چیز کو محبوب رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کا پہلا حق فرمایا رتل قرآن ترتیلا. میرے پیارے پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے گا. اور پھر دوسری جگہ کیا فرمایا سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب من الکتاب فاقم الصلاۃ. فرمایا میرے پیارے پیغمبر جو کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل فرمائی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجئے گا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, جو قرآن تمہارے پاس آیا, جو میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, اور میں اس کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا اپنے اوپر لازم رکھیے گا. اور دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز بھی قائم کیجئے گا. تو قرآن کا پڑھنا یہ پہلا حق ٹھہرا مسلمانوں پہ. پھر میرے پیارے پیغمبر نے اس کو کیسے ادا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر وحی کو ساتھ پڑھنا شروع فرما دیا. قرآن پڑھا جا رہا ہے, ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ آیات نازل فرما دی. فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. فرمایا میرے پیارے پیغمبر جب میرا میسنجر, جب میرا بھیجا ہوا جبرائیل آپ کے پاس آ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, لا تعجل بالقرآن, آپ نے قرآن کو پڑھنے کے اندر جلدی نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ حضرت جبرائیل بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ میں آپ بھی پڑھ رہے. فرمایا ایسا نہیں کرنا, بلکہ خاموشی سے سننا ہے میرے پیارے. وہ میرا آنے والا رسول جو ہے, میرا بھیجا ہوا جبرائیل آپ کو قرآن سنا رہا ہے, تاکہ آپ کے دل میں جو بات آ رہی ہے ہو سکتا ہے جبرائیل جب واپس چلا جائے یہ نہ ہو کہ مجھ سے قرآن کا کوئی حصہ رہ جائے. پر میں اس بات کی فکر نہیں کرنی. اور حکم دیا سورہ قیامت کا یہ مقام نازل فرمایا. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. میرے پیارے پیغمبر
آپ نے قرآن جب آپ کو سنائی دیا جا رہا ہے، آپ پر نازل ہو رہا ہے قرآن مجید، آپ نے ساتھ میں قرآن کو پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت بھی نہیں دینی، بلکہ یہ خیال کہ قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، جبرائیل تو واپس چلا جائے گا، مجھے کچھ بھول نہ جائے، فرمایا نہ ایسا خیال بھی نہ لانا، اس لیے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ جیسے قرآن کو نازل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے سینے مبارک کے اندر جمع کرنا بھی میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے پیغمبر کا شوق تلاوت، شوق تلاوت۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اکثر اوقات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کی تلاوت، نوافل میں تلاوت، تہجد کی نماز میں تلاوت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر قرآن کے ساتھ اتنی محبت میرے پیارے پیغمبر کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ کیوں اتنی زیادہ محنت کرتے ہو؟ فرمایا رات کو کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، اتنا زیادہ قرآن کو پڑھتے ہو۔ فرمایا پڑھتے پڑھتے میرے پیارے پیغمبر کے ہچکیاں بند جاتے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک بھی ہے، فرمایا اتلو القرآن فاذکروا، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ آیا ہے فرمایا اس کی ذات سے عذاب سے ڈر کے اس کے سامنے رویا کرو۔ فرمایا اتلو القرآن فاذکروا، قرآن کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو بہت زیادہ۔ میرے پیارے پیغمبر قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں نے جا کے کان لگایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، آپ کے اندر سے ایسے آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈیا میں پانی ابلنے کی آواز آتی ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی محنت میں کیوں پڑ گئے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ کے معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے ذمہ کوئی گناہ ہے نہیں، کہ اتنا زیادہ کیوں مشقت میں ڈالا ہوا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ، فرمایا میں پیغمبر کیا چاہتا ہوں؟ فرمایا میں پیغمبر کی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں رہوں کہ میرا نام اس کے شکر گزار بندوں میں لکھا جائے، میرا نام اس کے شکر کرنے والے انسانوں میں شمار ہو جائے۔ اور میں یہ شکر کرتا ہوں، اور شکر کی حالت یہ ہے کہ رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا، فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس انسان نے قرآن مجید میں سے ایک حرف کی تلاوت کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور مثال دی میرے پیارے پیغمبر نے، فرمایا جیسے الف لام میم، فرمایا جیسے الف لام میم ہے، یہ جس نے تلاوت کی فرمایا اس کو 10 نیکیاں نہیں بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ، فرمایا جو ایک دفعہ الف لام میم کہے گا اس کو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ذرا محبت سے کہہ رہے الف لام میم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے مثال میں کون سا لفظ بیان فرمایا؟ فرمایا الف لام میم، یہ وہ لفظ ہے جسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی اور مراد اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایسے لفظ کی مثال دی اور وہاں سے یہ فرما دیا، فرمایا جو بھی کوئی تلاوت کر رہا ہے اگر معنی نہیں بھی جانتا اللہ تعالیٰ نیکیوں سے محروم پھر بھی نہیں فرماتے۔ تو اس لیے
پہلا حق قرآن مجید کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ زینوا القرآن باصواتکم، اور میں اپنی آواز میں قرآن مجید کو خوبصورت کر کے پڑھا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آواز عطا فرمائی ہے، اور میں اسی آواز میں قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیے گا، رب تعالی قرآن والقرآن یلعنہ کما قال، کتنے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پہ کیا کر رہا ہے جی؟ لعنت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کہ قرآن مجید کو پڑھنے میں کسی چیز کا خیال نہ رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ ماہ رمضان میں ہم سب گزر رہے ہیں جی، اور کتنی جگہ پہ ہم نے دیکھا اور سنا۔ اس دن ہم کالج میں بیٹھے تھے تو ایسے بات ہوئی، 2-3 ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا استاد جی کتنا ٹائم لیتے اور تراویح تھے؟ میں نے کہا جی 7:30 جماعت ہوتی ہے، 9:35 منٹ پہ ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ کچھ اتنا اٹھائے جی آپ کیا کرتے ہیں جی؟ کہتے جی اسادہ بولی تک اتنا تیز ہے، 8:15 شروع کریں گے تو 8:55 دوتے اثر کار ہونے ہیں۔ تراویح بھی، وتر بھی، فرض بھی۔ میں کہ جی بڑی بات ہے جی۔ تو فرمایا رب تعالی قرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کے ساتھ ظلم کریں گے۔ فرمایا والقرآن یلعنہ، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ جس طرح میرے ساتھ حال کیے اللہ آپ کو بھی اسی طرح برباد کرے۔ تو اس لیے میرے دوست قرآن کو پڑھنا تو ہے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے ادا کرنا ہے۔ تو قرآن مجید جناب یہ پہلا حق قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت۔ بس آج یہ یاد کر کے جانے ہیں حقوق، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اب دوسرے حق کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ کیا کرنا جی؟ سمجھنا۔ صرف توتے اور رٹے نہیں لاؤنے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے جی؟ آج ہمارے پاس اگر نا کسی بڑے وزیر اعظم، گورنر، اس کا کوئی لیٹر آ جائے نا، خط آ جائے اور وہ انگلش میں لکھا ہوا اور ہمیں انگلش نہ آتی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، یار میرے پاس یہ لیٹر آئے، یہ خط آئے، یا ذرا پڑھ کے بتاؤ وزیر اعظم صاحب ہے، گورنر صاحب ہے، کون ہے وہ، مجھے کہتے کیا ہے جی؟ ایک سے پڑھ کے سمجھے گا اور پھر اسی طرح کرے گا جیسے اس نے لکھا ہے۔ اور میرا دوست یہ قرآن مجید بھی ہمارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک لیٹر ہے، خط ہے، میسج ہے۔ اور میں جیسے دنیا داری کے اندر ایک دوسرے کے پیغامات کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی حیثیت کے مطابق اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور میں اسی طرح اپنے رب کی کبریائی اپنے دل میں موجود رکھیے گا، اور پھر یہ ساری باتیں دل میں ٹھہرا کے پھر قرآن کو پڑھیے گا کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کون سے مقاصد کرنے کے لیے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اور میرے یارو جس وقت میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں اب نماز شروع کر دیتا ہوں کہ نماز میں انسان اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، مولا تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ سبحانک مولا تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، دنیا کائنات میں تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وبحمدک، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں۔ وتعالی جدک، تیرے جیسے بزرگی والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ولا الہ غیرک،
مخلوق تیرے علاوہ ہماری عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ہم تیرے بندے، تو ہمارا معبود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ نہ کسی کو معبود سمجھتے ہیں، تیرے علاوہ نہ کسی کو مشکل میں مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انسان اللہ سے کر رہا ہے، اور میں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے بندے جو میں اللہ پر ایمان لے کے آئے ہو، میں اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو فرمایا قرآن کو سمجھنا یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا سنیے گا۔ قرآن مجید کا انداز سورہ قمر کے اندر 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا ہے، بار بار دہرایا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ہمیں قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا ان لوگوں کی حالت دیکھو، وَيَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کس طرح کے بکواس کرتے ہیں، یہ تو بہت اور میں یہ معجزے کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے احوال ذکر فرمائے، قوم نوح پہ یہ عذاب آیا، قوم ثمود پہ یہ عذاب آیا، آل فرعون پہ یہ عذاب آیا، سارے احوال تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہر حال کو ذکر کرنے یہ قرآن مجھے اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، یسرنا القرآن، اس قرآن کو میں نے بڑا آسان کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے، بڑا آسان پیرائے میں نازل کیا ہے، للذکری نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی قرآن مجید کو سمجھنے والا۔ اور پھر سورۃ النساء کا انداز بھی سنیے گا 5ویں پارے کا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند اللہ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ فرمایا بندہ مومن تجھے کیا ہو گیا ہے، قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا، تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ اگر قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور نے نازل کیا ہوتا، تجھے اس کلام کے اندر بڑا اختلاف نظر آتا، کوئی اختلاف نہیں آ رہا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس لیے افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید میں غور و فکر کر سمجھ قرآن مجید کو۔ اور سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد کے الفاظ سنیے گا، تڑپ جاؤ گے، یقین جانیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، کیا تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے، تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے، کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو قرآن مجید کو۔ میں اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کا زور لگا کے تمہارے لیے آسان کر کے بھیجا ہے، آسان پیرائے میں نازل کیا۔ اتنی بات ضرور ہے میرے بھائی، قرآن مجید کا سمجھنا دو طرح کا ہے، ایک ہے عام لوگوں کا سمجھنا، اور ایک ہے علماء اور فقہاء کا سمجھنا۔ عام لوگوں کے لیے اللہ نے الگ سے حکم دیا، علماء کے لیے الگ سے حکم ہوا۔ عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا سنیے گا، قرآن کا انداز، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، سبحان قرآن مجید، واہ سبحان اللہ مولا کائنات، تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ فرمایا کیسے جھنجھوڑا ہے انسان کو، اس کی
اس کے علم اور سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ فرمایا انسان غور کر اس بات پہ، عام آدمی کے لیے جو سمجھنے کا انداز ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ مختلف پیرائیں، بہت ساری مثالیں، ایک ذکر کروں گا۔ سورۃ النحل میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ عام آدمی کو جھنجھوڑا ہے، فرمایا نہ پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ جاہل ہے، الف کو کلی جانتا ہے، جی ان پڑھ جاہل انسان ہے، کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ فرمایا اے میرا انسان ذرا سوچو، تیرے گھر کے اندر جو گائے بھینس بکری بندھی ہوئی ہے اسی پہ تھوڑی توجہ کر لے، تجھے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا لَعِبْرَةً، بڑی نصیحت بنائی ہے میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے لیے بھی تیرے لیے۔ اور میں کیا نصیحت بنائی اور کیسے نصیحت؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، فرمایا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے جس عبداللہ ابن عباس کو قرآن مجید کے مفسر ہونے کی سند ملی ہے وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے، فرمایا جانور ہے اس کے سامنے سبز رنگ کا چارہ ڈالا جا رہا ہے، وہ چارہ جب پہنچا نہ گائے یا بھینس یا جانور جو دودھ دینے والا ہے اس کے پیٹ میں پہنچا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کن فیکون کی مشینیں اور جناب بڑے بڑے انجینئرنگ کا نظام فٹ کیا ہوا ہے۔ ایسا نظام ہے دنیا کائنات کے بڑے سے بڑے الٹراساؤنڈ کی مشینیں لگا کے دیکھو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسی چیزیں فٹ کی ہیں، یہ سبز رنگ کا چارہ پہنچا گائے اور بھینس کے پیٹ کے اندر، فرمایا پھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ فرمایا چارے کا جو سب سے بہترین چیز ہے، بہترین چارے میں سے جو مال ہے، فرمایا اس کو میں اللہ تعالیٰ نے خون میں تبدیل کیا، اس کو معدے نے دھکیل دیا جگر کی طرف، فرمایا جگر نے اس کا خون بنایا اور پورے جسم کے اندر بھیجنے کے لیے اس نے دل کی طرف اس کو بھیج دیا، دل نے پورے جسم میں پھیلا دیا۔ فرمایا اس کے علاوہ اس میں سے دوسری چیز بنی ہے میرا بھائی، جو گوبر ہے، جو پیشاب ہے، پاخانہ ہے، فرمایا اس کو جناب معدے نے بھیجا مسانے کی طرف۔ فرمایا ان دونوں چیزوں کے درمیان میں سے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نظام بنایا، آپ سنیے گا قرآن مجید، فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ فرمایا ایک طرف میں اللہ تعالیٰ نے خون کی نالی کو چلا دیا جو دل کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف فرمایا من بین فرث، ساتھ میں اس کے میں اللہ تعالیٰ نے گوبر اور پیشاب کی نالی کو چلا دیا جو مسانے کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان میں ودم لبنا خالصا، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ کی نہر کو چلا دیا ہے۔ فرمایا یہ چل رہا ہے، فرمایا اور حکم دیا میں اللہ تعالیٰ نے جانور کو جب تجھے گوبر ہے پیشاب ہے کسی کا انتظار نہیں کرنا، لیکن یہ دودھ جو ہے یہ میرے بندے کی امانت ہے، خبردار اس کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ جس وقت یہ بندہ جاتا ہے گائے بھینس کے نیچے جا کے بیٹھتا ہے، اپنا برتن رکھتا ہے، ورنہ برتن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا لبنا خالصا، لبنا خالصا، میں اللہ تعالیٰ نے تجھے خالص دودھ دیا پینے کے لیے۔ فرمایا تو سوچ نہیں سکتا اس بات پہ، ذرا سوچ تو تجھے ساری بات سمجھ آ جائے۔ گائے تو سبز رنگ کا چارہ کھا رہی ہے، اس سبز رنگ کے چارے میں سے سفید رنگ کا دودھ بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔
فرمائے سائغا للشاربین، فرمائے بڑے مزے لے لے کے پی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لبنن خالصا، لبنن، ذرا بولو نا، لبنن، اور ملتا تو نہیں ہے، بولو تو صحیح، لبنن خالصا، لبنن خالصا، فرمایا میں نے تو خالص دیا ہے، بےمانی کی ہے تو تو نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی۔ فرمایا یہ کتنا پیارا انداز ہے میرے رب کائنات کا سمجھایا، فرمایا یہ خالص دودھ دینے والا میں اللہ، اب عبادت بھی خالص کر صرف میں اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے دودھ میں نے تجھے خالص دیا، دودھ کے اندر نہ پیشاب کی ملاوٹ آنے دی ہے، تیرے نازک مزاج ہونے کا کتنا اللہ تعالیٰ نے خیال کیا، ہمیں دودھ میں سے پیشاب کی بو بھی نہیں آ رہی، دودھ کی سفیدی کے اندر فرمایا ریڈ خون کی جو سرخی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں ہونے دی، ہمیں تیری نازک مزاجی کا خیال کیا، خالص دودھ دیا، ہمیں جب دینے والا میں ہوں اسی طرح خالص عبادت بھی صرف میری کیا کر۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں جب دودھ دینے والا میں، توجہ ہے، توجہ ہے، بڑی بات کرنے لگو اگر سمجھ آ جائے، ہمیں جب دودھ دینے والا میں تو دودھ دیا بھی کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ دیا کر۔ یہ نہ ہو میرا دوست کہ آ گئی 11ویں تے 11ویں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام دا ڈوب جا رہے ہیں، نانا میرا دوست اگر دینے والا وہ ہے تو اسی کے نام پہ دے، جب دینے والا میرا رب ہے تو اسی کے نام پہ دینا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں۔ تو یہ عام لوگوں کا سمجھنا ہے، یہ کیا ہے جی؟ عام آدمی سمجھ سکتا ہے کوئی مشکل سمجھ سکتا ہے کہ نہیں کہ دودھ کیسے آ رہا ہے، اور میں اللہ پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو پھر سمجھ سکتا ہے جب دینے والا وہ ہے تو اب اس دودھ میں سے حصہ بھی کس کے نام کا دینا ہے۔ ایک اور مثال جو عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، سورہ واقعہ سنیے گا، سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے دھیمے انداز میں، بڑے محبت بڑے لہجے کے اندر انسان کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا افرأیتم کے لفظ سے، اس سے پہلے فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اے انسان بتا تو صحیح، تجھے ایک پانی کے نطفے سے کس نے پیدا کیا ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے تجھے کس نے پیدا کیا؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتا تو نے پیدا کیا کہ ہمیں پیدا کرنے والے؟ دوسرا افرأیتم، ہمیں افرأیتم ما تحرثون، ہمیں او کسانوں، او میرے جد بھراؤں، او میرے کسانوں، فرمایا جو کسان کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو مخاطب فرمایا افرأیتم۔ یہ نا توحید سمجھانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں کو مخاطب پتہ کیوں کیا ہے؟ ان پڑھ لوگوں کو مخاطب کیا اور انہی کو سمجھانے کے لیے انہی کی نہج کی بات کی ہے جی۔ انہی کیوں کیا؟ اس واسطے کہ مولوی ڈنڈی مار رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنے پیٹ کی خاطر مولوی مسئلہ چھپا جائے گا، لیکن ایک ان پڑھ آدمی کو جب مسئلہ سمجھ آ جائے نا اور اسے پتہ چل جائے ایک حق بات کا، پھر وہ آدمی ایسا پکا ہوتا ہے نا، جہن جاتی ہے تو چاہے پھر اس مسئلے سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جٹوں کو مخاطب کی ہے، اور میں او جٹوں اور کسانوں ما تحرثون، ذرا سوچو اس بات کو، اور میں یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہو کیوں، کون اگاتا ہے اس کو، اور میں کس طرح اگتی ہے؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے
فرمایا وہ بیج، وہ گندم کا بیج، چنے کا بیج، جو کا بیج جو بھی ہے، فرمایا وہ جو پورا سال آپ نے دوائیاں لگا لگا کے فرمایا اپنے ڈرموں کے اندر اور اپنے بھولوں کے اندر اسے محفوظ کر کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ کیڑا نہ لگ جائے، کہ ضائع نہ ہو جائے، اور جس وقت آتا ہے نا بجائی کا موسم، پھر اپنے ہاتھ سے اسی محفوظ کیے ہوئے بیج کو جا کے زمین میں ڈال دیتا ہے، اور زمین کو میں اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے، حشرات کا، کیڑوں مکوڑوں کا گھر بنایا۔ اور میں کبھی نہیں سوچی تو نے یہ بات، انہی کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے ہزاروں روپے کی میں نے دوائیاں لگائی ہے، ہزاروں روپے کے جناب میڈیسن لگا کے ان کو محفوظ کیا ہے، اور اب جب بجائی کا موسم آیا اپنے ہاتھ سے زمین کے حوالے کر کے آ رہا ہوں، اور جناب جج صاحب کے صاحب اتنا بڑا پکڑ سر پہ لگا کے آ رہا ہے جی، میں 5 مرتبہ میں چڑے بہا کے آ گیا، 5 مرتبہ میں بجائی کر کے آ گیا، اسے کوئی بھی نہیں کہتا جناب خان صاحب چودھری صاحب اور کیڑوں کے حوالے کر کے آئے ہیں تو بڑا کس بات کا بن رہا ہے، کوئی بھی یہ تانا نہیں دیتا۔ ہمیں کیوں اسی بات پہ سوچ رہے بات کہ میں اللہ تعالیٰ نے کیسے فصل کو پیدا فرمایا، اور میں تو بیج دے کے آیا زمین کو، اور میں زمین کو میں اللہ تعالیٰ نے آواز دے کے کہا خبردار خبردار، تیرے اندر میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت پیدا کی ہے، سخت سے سخت چیز لو ہے وہ بھی تیرے اندر آئے تو اسے بھی دار بنا دیتی ہے، لیکن خبردار میرے کسان کی امانت ہے، یہ میرے جگ کی امانت ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، اسے ضائع نہیں کرنا، خبردار خبردار۔ اب وہ جو زمین ہے وہ اسی دانے کی حفاظت کر رہی ہے، تھوڑے دن گزرے اور زمین میں سے کوپن نکلی ہے جناب باہر، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب سر پہ جناب بڑی پگڑی لگا کے، پورا لگا کے، سفید کپڑے پہن کے گیا اپنے کھیت کو دیکھنے کے لیے، اور میں دیکھا ہر طرف سبز و شادابی نظر آ رہی ہے، بڑا خوش ہوا جناب، بڑا چنگا ہے جناب، اس طرح فصل ہے بڑے جناب، چنانی فصل دے گندم کی فصل چنگی بڑھ گئی ہے، اور میں یہ تو تجھے آپ کو خوشی آ رہی ہے، کبھی نہیں سوچا اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، کبھی نہیں سوچا، فرمایا اسی کو سوچ لے تجھے سمجھ آ جائے گی۔ آگے فرمایا أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، فرمایا کیا تم نے پیدا کیے کہ میں اللہ پیدا کرنے والا ہوں، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر میں اللہ تعالیٰ چاہوں اور اس ساری فصل کو ختم کر دوں تَفَكَّهُونَ، تم باقی بناتے رہ جاؤ، کوئی پوچھنے والا مجھ سے نہیں ہے، لیکن جب فصل تیار ہوئی ہے اور میں انسان دیکھ تو نے مجھے جب دانا دیا تھا زمین میں ڈالا تھا اور میں بے لباس ڈالا تھا، جب میں نے تجھے دیا ہے تو اپنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کن فیکون کے بکسوں میں بند کر کے تیرے حوالے، اور کیسے حوالے کیا، ہوشوں میں بند کر کے خوشے بنائے، اور میں ایسا خوشہ ہے اگر اس خوشے کے اندر 1 سال تک بھی گندم پڑی رہے تو گندم خراب نہیں ہوگی، خوشے میں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، فرمایا خواب آیا نا بادشاہ کو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا وہ جو 7 سال پہلے بارشیں ہوگی فرمایا ان میں خوب فصل ہوگی، اور جو اگلے 7 سال آئیں گے ان کے اندر قحط ہوگا، فرمایا میں تدبیر بھی بتاتا ہوں اور ساتھ کے اندر میں غلے کو محفوظ کرنے کی تدبیر بتاؤں گا، فرمایا کیا تدبیر ہے، فرمایا جتنا استعمال کرنا ہو ہوشوں میں سے اتنا ہی غلہ نکالنا، باقی ہوشوں میں سے نکالنا نہیں ہے۔ 7 سال گزر گئے اور ساری کی ساری گندم ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوا، تو یہ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، عام آدمی کو مخاطب کیا، اور میں سمجھ سکتے ہو یہ فصلیں پیدا کرنے والا کون ہے، جی میری طرف توجہ کرو یار، میری طرف توجہ کرو۔
فصلوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور میں جب یہ سمجھ سکتے ہو تو پھر اگلی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اگلی بات پہ کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ جب پیدا کرنے والا اللہ تو ہماری عبادت کے لائق بھی صرف اکیلا اللہ ہے، دوسری بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ہمیں دینے والا رب ہے، یہ اتنی بڑی فصل دے رہا ہے، ایک دانے کے بدلے 700 دانے پیدا کر دیے، ہمیں دینے والا رب ہے۔ اب جو فصل تیرے گھر میں آ گئی، اس فصل میں سے حصہ بھی نکال تو کس کے نام کا؟ یہ مسئلہ سمجھایا عام آدمیوں کو، عام ان پڑھوں کو سمجھایا۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے؟ شاباش بولو، قرآن کو سمجھنا۔ ہمیں قرآن کا سمجھنا دو طرح سے، ایک ہے عام آدمی کا سمجھنا جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور دوسرا ہے جناب فرمایا علماء فقہا کا سمجھنا، ہر لفظ کی باریکی کے اندر جانا، ایک ایک لفظ کی تہ میں اترنا، یہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا حکم دیا؟ چوتھے پارے سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي۔ سردیوں میں رات کو بڑا کر دیا، دن کا حصہ رات میں داخل فرما دیا، اور میں گرمیوں کے اندر رات کا حصہ دن میں داخل۔ اللہ تعالیٰ نے کافر بیٹے کو پیدا کر دیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کا مومن بندہ ہے، کنعان کافر بیٹا پیدا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم ہے، والد آزر کافر ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ اور بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ تو یہ ہے میرے دوست قرآن کا دوسرا حق، قرآن کو سمجھنا۔ کیا حق ہے جی؟ قرآن کو سمجھنا۔ اب تیسرا حق، تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے جی؟ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا اور چل لیں، یہ ایمان کو سمجھنے یہ تیسرا حق نا۔ آخری دو حقوق کو تھوڑا میں مختصر کر دوں گا۔ تو گلے کا بھی پھر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، پھر کل پھر بیان ہے، پرسوں پھر بیان ہے، تو اس لیے لیکن جو لوگ آگے میسر ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان تک حق بات پہنچانا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑے سے ہوشیار ہو کے بیٹھے، اگلی بات کو سمجھے اور پھر بات کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق، قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ سورۃ تغابن کا ایک حوالہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ تم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور تیسری چیز والنور الذی انزلنا،
اور اس نور پر جو میں اللہ نے نازل فرمایا ہے اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. کیا مطلب؟ قرآن مجید. فرمایا مجھے بھی مانیے گا، میرے پیغمبر پر بھی ایمان لانا ہے، اور تیسرا اس قرآن کو بھی ماننا ہے. فرمایا جس قرآن کو میں اللہ نے اپنے پیغمبر پر نور ہدایت بنا کے مبعوث فرمایا، جیسے چھٹے پارے سورۃ مائدہ میں بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. خالق کائنات فرماتے آ گیا تمہارے پاس میرا بھیجا ہوا رسول، آ گیا تمہارے پاس لے کے میرا پیغام. وہ کون سا؟ میں کتاب مبین، محض کتاب یعنی محض نور ہدایت ہے. مقصد کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ. ہمیں لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اس نے سیدھا راستہ دکھانا ہے، شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید کی روشنی پہ لگانا ہے، ہمیں شرک کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے، رب کائنات کی وحدانیت کے اجالے دنیا میں پھیلانے ہیں. اس نے ہدایت کسے ملے گی؟ فرمایا ہدایت بإذنہ ہی، جسے میں رب چاہوں گا. جی ہدایت کسے ملے گی؟ جسے میں رب چاہوں گا. قرآن بھی نور ہدایت، میرا پیغمبر بھی نور ہدایت، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو میرا رب چاہے گا. اور کس کے لیے رب چاہتا ہے ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جس کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کی شوق ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ ملے. یہدی الیہ من اناب. سورۃ رات میں فرمایا اسے ہدایت ملے گی جو ہدایت کا متلاشی ہوگا، جو ہدایت کو چاہے گا، ہدایت کی جستجو کرے گا، اسے میں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ عطا فرماؤں گا. تو قرآن مجید کا تیسرا حق میرے دوست کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لانا. قرآن مجید پر ایمان لانا. اب قرآن مجید پر ایمان لانے کی تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں. پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی سمجھنے والی بات ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اتنے بڑے معانی کے سمندر کو چند لفظوں میں بند فرما دیا. فرمایا ما آمن بالقرآن، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ما آمن بالقرآن، اس آدمی کا ایمان قرآن کے ساتھ نہیں ہے. کس کا؟ من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا. اب یہ بات سمجھانی ہے. ما آمن بالقرآن، اس کا ایمان قرآن کے ساتھ نہیں ہے. من استحل محارمہ، کہ جس نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ حلال سمجھا. من استحل محارمہ، رب کے قرآن نے چیز کو حرام بیان کیا ہے اور وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ حلال سمجھتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسی پر میں نے آپ کو بہت بڑی بات سمجھانی ہے. قرآن مجید کا حوالہ دکھا دیا، اس لیے قرآن مجید منگوایا. ما من بالقرآن من استحل محارمہ، اور میں اس آدمی کا ایمان قرآن کے ساتھ نہیں ہے
جس نے رب کے قرآن کی حرام چیز کو کیا سمجھائے، حلال سمجھائے۔ اب سمجھیے گا قرآن مجید کا انداز، یہ میرے سامنے سورۃ النساء لفظ فرمایا حرمت علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، حرمت علیکم، حرام ہے تمہارے اوپر کیا، امہاتکم، تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے، ان سے نکاح بھی حرام ہے، وبنات الاخی، اپنی بھتیجی سے نکاح بھی حرام ہے، بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، وبنات الاخت، اپنی سگی بہن کی بیٹی سے نکاح بھی حرام ہے، بھانجی سے نکاح بھی نہیں کر سکتے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور جس عورت کا تم نے اپنی ساس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مختلف رشتے بیان کی ہے، مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے لیے حرام کیا ہے۔ اب ماں سے نکاح کرنا کوئی بھی حلال نہیں کہتا، جو بھی کہے گا فرمایا اس کا قرآن کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ اللہ نے ان ساری چیزوں رشتوں کو تمہارے لیے کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہر ایک آدمی مان رہا ہے ماں بھی حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، مان لینا رہا۔ اب آئیے گا قرآن مجید میں جیسے یہاں لفظ حرمت ہے، اسی حرمت کے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اگر قرآن کی آیت نہ میرا دوست سامنے آپ کے ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا دیکھیے گا، یہ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 173 فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ پہلی آیت کریمہ سورہ بقرہ اور آیت کا نمبر 173 ہے، یہ دوسری آیت کریمہ میرے سامنے ہے، یہ سورۃ مائدہ ہے اور آیت کا نمبر 3 ہے۔ فرمائے چھٹے پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، یہاں الفاظ یہ میں نے سامنے انگلی رکھی ہوئی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہاں بھی لفظ کیا ہے، حرمت، کیا ہے، حرمت، حرام کر دیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید کا ایک اور انداز بھی دیکھتے جائیے گا، یہ قرآن مجید ہے، یہ 8واں پارہ ہے اور 8ویں پارے میں رکوع نمبر 5واں شروع ہو رہا ہے اور آیت کا نمبر 44 ہے، سورۃ الانعام اور آیت کا نمبر 145۔ یہ فرمائے یہ آیت کریمہ پہ انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے، ہمیں قُلْ اجد ما اوحی الی محرمن، کیا مانا، حرام کر دیا۔ فرمایا کیا علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ یہ تیسری آیت 145 سورۃ الانعام اور یہ 14واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس میں بھی ذرا اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یہ حوالہ دیکھیے گا، سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ رکھا ہے اور آیت کا نمبر 115 یہ آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اب یہ 4 آیات کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حرام کا تذکرہ کیا ہے، اس کا کیا ہے، حرام کا تذکرہ کیا ہے، اور پچھلی حدیث کو نہیں بھولنا۔ کیا فرمایا، جو اللہ کے حلال، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھے، ما آمن بالقرآن، اس کا قرآن پر ایمان، یہ یاد رکھنا۔ اچھا جی، یہ قرآن مجید کیا فرمایا، فرمایا انما، پکی بات ہے، بے شک جس میں کوئی شک نہیں ہے، حرام مانا کرو، حرام حرام کیا کس نے، اللہ تعالیٰ نے،
علیکم تم پر کیا حرام کیا ہے؟ المیتہ مردار، جو ذبح سے پہلے مر جائے، ذبح نہیں کر سکے، مر گیا جانور، وہ حرام ہے ایک۔ والدما، اور ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے گلے سے، دم مسفوح جسے کہتے ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ تیسرے نمبر پہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ تین چیزیں حرام۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور ہر وہ چیز حرام ہے، وَمَا، ہر وہ چیز حرام ہے، مائے موصولہ، وَمَا أُهِلَّ، اور ہر وہ چیز حرام ہے، لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ اہلا اگر ایسے سمجھنا ہے نا، میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے نا، پہلے دن کا چاند، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ہلال۔ یہ تو ہماری زبان ہے نا، ہم تو پہلے کے دن کو بھی چاند، 14ویں کا بھی چاند، ویسے ہی چاند۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ماں بچنا ڈال کے پہ ہم کھڑے تھے، ایک دوست اور بھی ساتھ تھا، تو ایک بچہ آیا نا جو بالکل سیاہ تھا، تو ساتھ والے نے کہا میرا چاند کیا حال ہے؟ وہ ساتھی کہتا ہے جی چاند تو ہے لیکن گرن لگو ہے۔ اچھا جی، تو ہم تو سب کو چاند کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں بڑی فصاحت ہے۔ پہلی کے دن جو ہے نا، پہلی کے دن کا چاند، اس کو کہتے ہیں ہلال۔ ہلال کہتے ہیں آوازوں کا بلند ہونا، آوازوں کا بلند ہونا، لفظی معنی۔ پہلے دور میں کیا تھا کہ جس وقت چاند دیکھتے نا لوگ سارے مل کے، جی مغرب کی نماز کے بعد چاند دیکھتے، کسی ایک کو نظر آ جاتا تو وہ کہتا وہ چاند، وہ دیکھ وہ چاند، وہ چاند، آوازیں بلند ہوتی، آوازیں کیا ہوتی؟ بلند ہوتی۔ اہلا 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں بدر، اور عام کہتے ہیں قمر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، وہ میرے رب کی زبان ہے۔ کس کی زبان ہے؟ میرے رب کی زبان ہے، میرے پیغمبر کی زبان ہے۔ فصیح کیوں نہ ہو؟ شعر کے لیے نا، لفظ شعر جو ہم کہتے ہیں، عربی زبان میں 500 لفظ ہے، 500 لفظ ہے جن کا معنی شعر ہے۔ ہم تو ایک ہی شعر، زیادہ سے زیادہ ببر شعر، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ انگلش میں لائن، اس کے علاوہ کوئی اور سیدھی پوٹھی لائن نہیں ہے، بس ایک ہی۔ تو عربی میں فصاحت ہے۔ اب سمجھیے گا یہ اہلا ہلال سے، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فرمایا ہر وہ چیز حرام ہے۔ تین معنی کیے لفظ ماں کے مفسرین کرام نے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا معنی وَمَا، ماں سے مراد وہ جانور، وہ جانور، فرمایا ایک۔ دوسرے نمبر پہ وَمَا، ماں سے مراد صرف جانور نہیں جو کچھ ہو، اور تیسرا معنی کیا فرمایا باب حجرہ کے مرد کلندر حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، وہ فرماتے ہیں ما اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا ماں سے مراد وہ کلمہ، وہ الفاظ کہ جو الفاظ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کے لیے کہے جا رہے ہیں، وہ الفاظ کہنا بھی حرام ہے۔ اب مانا سمجھے، فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، فرمایا ہر وہ چیز چاہے جانور ہے، چاہے بکرا ہے، چاہے مرغا ہے، چاہے چھترا ہے، چاہے ککڑ ہے، کوئی بھی چیز ہے، چاہے دودھ ہے، چاہے پانی ہے، فرمایا کچھ بھی ہے، چاہے کھیر ہے، چاہے چاول ہے، چاہے بریانی ہے، کچھ بھی ہے، فرمایا ما اہل، جس پر نام بلند کیا گیا لغیر اللہ بھی، اللہ کو چھوڑ کے کسی کا نام بھی لیا گیا۔ لیا کیوں گیا؟ فرمایا لتقرب بغیر اللہ، اے لتعظیم غیر اللہ، جہاں فلاں کے نام کا بکرا ہے، جہاں فلاں کے دربار پہ جا کے ہم نے یہ ذبح کرنا ہے، کیوں ذبح کرنا ہے جناب؟
اللہ دے پہنچے ہوئے بزرگ جے اللہ تعالیٰ دے قریب راوڑا نے جے ان کی جگہ پہ ہم جا کے ذبح کریں گے وہ راضی تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. یہ معنی کیا میں نے نہیں, حدیث مبارک مسند امام احمد کے اندر حدیث مبارک موجود ہے. صرف مسند احمد میں نہیں, تفسیر قذری اٹھا فرمایا جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 14, فرمایا تفسیر کبیر اٹھا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 121, مسند امام احمد اٹھا. میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا لعنت اللہ من ذبح لغیر اللہ, من ذبح لغیر اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا کچھ بھی ذبح کرتا ہے. اور کرتا کیوں ہے؟ فرمایا لتعظیم لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کے اندر بھی ذبح کرتا ہے, اس لیے ذبح کرتا ہے. سرکار پہنچے ہوئے جے انہوں نے لکھا دے اندر بھیج دے فرمایا انہوں نے ایک نظر کرم کی تھی کہ سادہ کم جناب ہو جانا دے فرمایا لتعظیم لغیر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اہل لغیر اللہ بھی, یہ 4 آیات دکھا چکا ہوں, سیم الفاظ ہے. فرمایا ہر وہ چیز حرام ہے فرمایا جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا. تو یہ کس نے حرام کیے؟ کس نے حرام کیا؟ میرا دوست مجھے نئی دشمنی کسی سے, رب کعبہ کی قسم ہے مجھے نئی تعصب کسی سے, میری نئی کسی سے ذات یاد, میرا نئی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا. یہ رب کو قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں اپنا فرض سمجھتا ہوں آپ تک حق بات کو پہنچانا. کل قیامت کا دن ہونا ہے جب علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. میرے دوست توجہ سے یہ بات سننا, ہر آدمی سے ایک سوال ہونا ہے, ایک سوال ہونا ہے اس کی ذات کے بارے میں. بتا کتنا علم حاصل کیا, بتا کتنا اس میں عمل کیا, کتنا مال کمایا, کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. لیکن جس وقت علماء نے آنا ہے نا ان سے ایک سوال نہیں 2 سوال ہوتے ہیں ان سے میرا بھائی. وہ پہلا سوال اپنی ذات کے بارے میں, بتا خود جو اتنا علم حاصل کیا کیسے حاصل کیا, یہ ساری چیزیں جو تیرے پاس آئی یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال تیرے سامنے جو تیری رعایا تھی, جس مسجد میں, جس شہر میں, جس علاقے میں تو رہتا تھا, بتا لوگوں تک حق بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. یہ دوسرا سوال علماء سے ہونا ہے میرا دوست. اپنے اس سوال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کہ میرا رب, میرے پیارے رب کائنات, میں نے صرف تیری رضا کے لیے لوگوں تک حق بات پہنچا دی تھی. پہنچانا میرا کام تھا, مانے نہ مانے یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر کے منصب کو بھی بیان فرمایا. ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرے پیارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا, آپ کو میں نے بشیر بھی بنایا, خوشخبریاں سنانے والا, آپ کو نذیر بھی بنایا, میرے عذابوں سے ڈرانے والا. بلا تسأل عن اصحاب الجحیم, آپ کا کام ہے حق پہنچا دینا. اور جو نہیں مان رہے قیامت کے دن جہنم کے مستحق ہوئے, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں, لیکن یہ پوچھا جائے گا آپ نے حق بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی, حق بات لوگوں پر واضح کی یا نہیں کی ہے. یقین جانے بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب دیکھتے یار بڑا لکھا آدمی ہے, دنیا داری کے اعتبار سے بڑا سمجھدار ہے, بڑے جناب بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب رب کی توحید کی باری آتی ہے پھر آ کے مصلحت پسند بن جاتا ہے. کیا کہتا ہے جی کیا کرے, یہ سخت باتیں اگر کہیں گے تو جناب آپ کے قریب ہی کوئی نہیں آئے گا. اور میرا بھائی
کوئی قریب آئے یا نہ آئے، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی راضی ہو یا کوئی ناراض ہو، ساری کائنات کو ناراض کیا جا سکتا ہے، اس کلام کے بھیجنے والے کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی کہ جس نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی للکار کے لیے حکم دیا، فرمایا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ سورۃ مائدہ اور آیت کا نمبر 67 میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، او میرے پیارے رسول، او میرے پیارے پیغمبر، او میرے محبوب پیغمبر، او میرے لاڈلے پیغمبر، تیرے سارے لاڈ اپنی جگہ پہ، تیرے سارے میرے ساتھ پیار اپنی جگہ پہ، لیکن تجھے بھی حکم دے رہا ہوں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو میں اللہ تعالیٰ نے تیری طرف یہ قرآن نازل فرمایا ہے، بلغ اسی قرآن کی تبلیغ کیجئے گا، اسی قرآن کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیے گا۔ اور اگلی بات جو اصل بات قابل غور ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ پہنچایا، اگر تم نے لوگوں کے سامنے قرآن نہ بیان کیا، میرے پیغمبر آپ نے رسالت کا حق ادا ہی نہیں فرمایا۔ بس اس بات سے ڈر لگتا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، کاش کہ عربی سمجھتے ہوتے تو پتہ چلتا اس میں کتنا زور ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے میرے پیغام کو پہنچانے کا حق کی ادا نہ کیا۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا، بلغوا عنی بلغوا عنی وَلَوْ آیا، اگر مجھ سے ایک آیت بھی قرآن کی سن کے جاتے ہو، بلغوا، اس کی بھی تبلیغ کرو، اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ اور پھر جب زندگی کا آخر ہے، زندگی کا آخر سے مراد کہ میرے پیارے پیغمبر کا آخری خطبہ حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے سامنے 1,40,000 تقریباً صحابہ کرام موجود ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سب کو مخاطب کیا اور پوچھا، فرمایا بتائیں میرے صحابہ، الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے قرآن کو تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بتاؤ، آج میں پیغمبر تم سے پوچھنے لگا ہوں۔ صحابہ کرام نے جیسی آواز سنی ہے، یک زبانوں کے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ، صرف پہنچایا گیا ہوتا ہے، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہم اشہد، اشہدوا، میرے صحابہ تم بھی گواہ ہو جاؤ، میرے رب کائنات تو بھی گواہ ہو جا اس بات پہ کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، میں پیغمبر نے وہ مقصد پورا کیا، لوگوں تک پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ پھر صحابہ کرام کو حکم فرمایا، میں نے آپ تک پہنچایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ان تک میری بات کو پہنچا دینا جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک میرا یہ قرآن والا پیغام پہنچا دینا۔ پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے، میرا دوست، پوری دنیا کے کونے کونے میں، یہ آپ کے ملتان، یہ میرا اسماعیل خان، اور میں پوری دنیا کے اندر پھیل کر رب کا قرآن سنایا، پوری دنیا کے اندر پھیل کر رب کا پیغام پہنچایا۔ وہ صحابہ تھے، ہم مسلمان ہیں، وہ صحابہ تھے، ان کی وجہ سے آج تو اور میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ صحابہ تھے جن کی وجہ سے آپ اور میں رب کے قرآن میں رب کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں رب کے پیغمبر کی زبان بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ انہی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے پیغمبر، آنے والے لوگوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ یہ اصول بنا رہا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب کوئی بھی چاہتے
ایماندار کہلانا، میں رب کے قانونوں میں ایماندار ہوگا جو تیرے صدیق جیسا ایمان قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرا بھائی قرآن مجید کا حق ہے۔ یہ چار چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ یہ چار جگہ پہ اللہ نے حرام قرار دیا، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بجھتے کرتے ہیں آگے سے، کہتے کیا ہے جی جب ذبح کرتے ہیں نا جانور، اس پہ اللہ کا نام تو لیتے ہیں نا جی، اور جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لے میرے دوست، جو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر دونوں حدیث میں آتے ہیں، ذبح کے وقت جو بسم اللہ پڑھا جاتا ہے نا، بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ مزکی ہے، محلل نہیں ہے۔ یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، علماء ماشاءاللہ حضرت صاحب بیٹھے یہ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مزکی ہے تزکیہ سے، کسی چیز کو پاک کرنا، مزکی کیا ہے جی؟ کسی چیز کو پاک کرنا، اور محلل ہوتا ہے کسی چیز کو حلال کرنا۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے جانور پاک ہو جاتا ہے، حلال وہ پہلے سے ہوتا ہے، بکری حلال پہلے سے ہے، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اس کو پاک کرنے کے لیے جی۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر سے جانور حلال ہو جاتا ہے تب گھر کے جو پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر جی، اور اسے کہو کہ یہ حلال ہو گیا جی، جتنے جی کتے کے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر حلال نہیں، تو کیا ہے؟ چیز حلال پہلے سے ہے، بسم اللہ پڑھنے سے چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ اور جس جانور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام بھی لیا گیا، یہ جانور، یہ بکرا، یہ چھپرا، یہ بیل، یہ دودھ، یہ کچھ بھی ہے، یہ فلاں کے نام کا میں نے جا کے اس جگہ پہ ذبح کرنا ہے۔ یہ جو الفاظ کہے نا، ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو گئے۔ جب حرام ہو گئے تو اب بسم اللہ کہنے سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے میرے دوست، ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ جسم میں حلال اور پاک غذا جائے گی تو شریعت پہ عمل آسان ہوگا، شریعت پہ عمل ہوگا تو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی تو جنت ملے گی جی۔ اگر جسم میں پاک نہیں ہے نا، غذا پاک نہیں ہے، تو پھر نہ نیکی کے لیے دل کرے گا، نہ نیکی کی طرف آنے کا دل کرے گا، اور نہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا دل کرے گا، بس گناہ میں بڑا مزہ آئے گا، گناہ میں جی۔ میں دوسرا جمعہ جو ماہ رمضان کا تھا، جو روزے کی قبولیت کی شرائط تھی، اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ روزے کی قبولیت کی ایمان کے بعد سب سے بڑی شرط یہ ہے رزق حلال کا استعمال کرنا۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو میرے دوست پھر روزے جیسی عظیم عبادت بھی کچھ بھی کام نہیں آنی۔ تو قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لے آنا۔ کیا لے آنا؟ ایمان لے آنا۔ اور ایمان یہ ہے کہ وہ پکی روٹی ہی پڑ دے آئے گا، پکی روٹی، جو بزرگ بیٹھے ہیں پکی روٹی نہ پڑی ہو سی، یقین جانے وہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا لکھنے والا، اس نے پورے کے پورے شریعت اور اسلام کا خلاصہ لکھ دیا جی۔ وہ اس سے کیا ہے جی کہ پوچھو نا، وہ پھر سوال جواب تھے، جے کوئی تیرے کو پوچھے ایمان کیڑی شے ہے تو تو اس کو جواب دے کہ اللہ نے حلالہ نو حلال کر جانے تے حرامہ نو حرام کر جانے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہی ہے نا، نانے جی کو یاد ہوگا جی، بھائی سلیم آپ نے پڑھی ہوگی، باقی جتنے بھی بیٹھے ہیں، تو ایمان کیا ہے کہ اللہ نے حلالہ نو حلال کر جانے تے حرامہ نو حرام کر جانے، ایمان اس کا نام ہے۔ تو پھر قرآن مجید پر ایمان کا کیا مطلب ہوا کہ جو چیزیں قرآن نے حرام بیان کی ہے ان کو حرام ماننا، اگر ان کو حلال سمجھ کے کھایا ہے تو کھانے والا مرتد ہو جائے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اٹھا تفسیر قذری، اٹھا تفسیر کبیر، اٹھا تفسیر روح المعانی، انہوں نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی کہ جو قرآن مجید کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے ایمان سے بھرے ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں آپ نے یاد کر کے کیا جانا ہے؟ قرآن کا پہلا حق تلاوت کرنا، قرآن کا پہلا حق تلاوت، دوسرا حق قرآن کو سمجھنا، قرآن مجید کا تیسرا حق قرآن پر ایمان لانا، اور قرآن مجید کا چوتھا حق ہے جو سمجھا ہے اس کو آگے پہنچانا، جو سمجھا ہے اس کو آگے پہنچانا۔ آگے پہنچانے کے لیے
کوئی بڑا ڈاکٹر مفکر اور عالم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی تجھے سمجھ ہے سمجھ کے مطابق آگے پہنچا دے۔ اس لیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر تجھے ایک آیت کا ترجمہ بھی آتا ہے نا تو دوسرے کو بتا دے۔ تو فرمایا یہ تیرا حصہ ہو گیا دین اسلام کی تبلیغ میں۔ اور پانچواں قرآن مجید کا حق یہ ہے جو قوانین قرآن نے دیے ان کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا، ان کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ تو آج کے اس جو ٹائم میں جتنا کچھ کہا سنا، دعا کریں ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عقیدہ اور ایمان رکھنے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔